آپ ہی کبھی خود سے زیادہ کوئی اچھا لگا؟ مطلب کہ میرے اور پاپا کے علاوہ؟ وہ دونوں صبح کی واک پر آئے تھے جب حنان نے اچانک سے ہی پوچھا کہ زرغون کے ہونٹ گنگنا رہے تھے۔ وہ جب بہت زیادہ خوش ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی سانگ گنگناتی تھی۔ وہ حنان کے بات پر اسے دیکھنے لگی، پھر ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر بڑے استحقاق سے لہرایا تھا۔ وہ چونکی، پھر چور نظروں سے حنان کو دیکھتی تیز تیز چلنے لگی۔ حنان پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا مسکرایا۔ وہ اپنی آپی کے چہرے سے بہت پہلے آگاہ ہو چکا تھا کہ انہیں اذلان بھائی سے کتنا لگاؤ ہو چکا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آپی، آپ نے بتایا نہیں؟ وہ پھر سے شرارت سے پوچھنے لگا۔ وہ مسکرائی۔ حنان، تم جانتے ہو میں نے تمہیں ہمیشہ خود کا سایہ مانا ہے۔ تم اور پاپا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، لیکن اب ایک اور وجود جو کافی دنوں سے میرے خیالوں میں، میرے خوابوں میں آنے لگا ہے، اسے دیکھتی ہوں تو اچھا لگتا ہے۔ پتہ نہیں، میں سوچتی تھی کیسے لوگ یہ محبت عشق وغیرہ کر لیتے ہیں۔ اف، لوگ بور نہیں ہو جاتے ایک ہی شخص کی شکل دیکھ دیکھ کر؟ ساری زندگی کیسے گزار دیتے ہیں کسی انجان وجود کے ساتھ؟ لیکن یہ ایک فطری عمل ہے۔ وہ چلتی ہوئی بڑے مگن سے انداز میں سے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں کب کچھ ایک دوسرے سے چھپاتے تھے۔ وہ بہن بھائی تھے، دوست تھے، سہیلیاں تھیں۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، ہر بات ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جانے والے، پھر ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی سی باتیں شیئر کرنا۔ ان کا رشتہ مثالی تھا۔ لیکن جب آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے نا تو آپ اسی کے لیے جینا اور مرنا چاہتے ہیں، اسی کا چہرہ ہر وقت اپنے خوابوں خیالوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے مسکرائی۔ جب حنان اسے گلے لگاتا اس کا ماتھا شفقت سے چوم گیا۔ آئی لو یو مائی ورلڈ بیسٹ آپی، وہ کہتا ہوا اس سے الگ ہوا۔ وہ جواباً اس محبت کے لیے سوالیہ آئی بروز جھکا گئی۔ وہ سر نفی میں ہلاتا ہوا اس کا ہاتھ تھامتا ہوا چلنے لگا۔ زرغون ہوا سے اڑتی ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتی ہوئی سامنے حویلی کی چھت پر کھڑے وجود کو دیکھنے لگی جو چائے پی رہا تھا، موبائل کان سے لگائے وہ کسی سے بات کرتا دیکھ ان دونوں بہن بھائیوں کو ہی رہا تھا۔ وہ زرغون کو دیکھتا ہلکی مسکان پاس کر گیا۔ اس کی اپنے لیے پیاری سی مسکان دیکھ کر زرغون کا دل پھر سے زوروں کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ اف، کیا ہو جاتا ہے مجھے اس شخص کو دیکھ کر؟ وہ اسے دیکھتی تعصب سے بڑبڑائی۔ زرغون، ذرا اوپر آنا، ایک کام ہے تم سے۔ وہ زرغون سے نرم لہجے میں کہتا ہوا کھیتوں والی سائڈ چلا گیا۔ زرغون نے حنان کو دیکھا جو دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے بہت اسٹائل سے کھڑا اپنی آپی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ کچھ نہیں، وہ معنی خیزی سے کہتا ہوا مسکرایا، پھر اندر کی طرف بھاگا۔ بدتمیز، وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑائی۔ زرگل دوپٹہ سیٹ کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب سامنے سے آتے وجود کو دیکھ کر وہ تھمی۔ خیام 2 دن سے آؤٹ آف سٹی تھا، آج صبح ہی آیا تھا۔ وہ 2-3 قدم بڑھاتا اس کے نزدیک آیا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے شفاف چہرے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ زندہ ہوں، وہ کندھے جھکا کر بولی۔ وہ مسکرایا۔ زندہ تو تمہیں رہنا ہے مائی سویٹ لیڈی، ویسے اس گرین سوٹ میں تم بالکل ایک سبز پتا لگ رہی ہو۔ وہ شرارت سے بولا۔ واٹ، یہ تعریف تھی یا مذاق؟ وہ حیرت سے خود کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ فل گرین سوٹ میں تھی، اسے تم میری تعریف ہی سمجھو مائی ڈارلنگ۔ وہ لب دانتوں تلے دباتا ہوا شرارت سے بولا۔ حد ہو گئی ہے، اسے تم تعریف کہتے ہو؟ خبردار اگر کبھی میری تعریف کی تو میں ایسی تعریف سے دور بھلی۔ وہ غصے سے بولی۔ تو یار سچ کہہ رہا ہوں میں، ابھی دیکھ لو خود کو، اور جو رہی سہی کسر تھی وہ تم نے سبز شوز سے پوری کر دی، تو میں اور کیا کہتا؟ وہ مصنوعی بیچارگی سے بولا۔ میرے سامنے آئے تو دھکا مار کر گرا دوں گی، بڑا آئے مذاق اڑانے والے۔ وہ تپ کر کہتی ہوئی پلٹنے لگی تھی جب وہ اس کی کلائی تھامتا ساتھ سے کلائی پر ہونٹ رکھ گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ ہونٹ کلائی سے ہٹا کر آگے بڑھ گیا، لبوں پر مسکراہٹ تھی جس سے زرگل کا دل اپنے کنٹرول سے باہر آنے لگا تھا۔ تمہاری شکایت تو میں اب اپنے بابا سے کروں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ شوق سے، بائے، اب میں آرام کروں گا، وہ اسے چڑھا کر کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسے تو میں بڑا شریف سمجھتی تھی، پیچھے وہ دانت کھچکاتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ وہ اس کے پیچھے آتی ہوئی بولی۔
اور وہ چائے پیتا مڑا۔ آج اتنی صبح کیسے جاگ گئی مس مرزی؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا کہ اس نے صبح سے اسے نہیں دیکھا تھا، تو اب دل میں اس سے بات کرنا، اس کا چہرہ دیکھنے کی حسرت سے جاگی تھی۔ بس سوچا موٹی نہ ہو جاؤں، تھوڑی ورزش بھی کر لوں، اس سے فریش بھی رہتا ہے بندہ۔ میں تو اب روز جایا کروں گی۔ اور اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ سامنے ہرے بھرے کھیت آنکھوں کو تراوٹ سے بشک رہے تھے۔ وہ سر ہلاتا مسکرایا۔ زرغون! اس کی نرم آواز پر اس کا دل پھر سے دھڑک اٹھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ ہنا کی خواہش کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ بہت سنجیدگی سے بولا۔ کون سی خواہش کے بارے میں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ وہی جو اس نے شام کو ہم سے شیئر کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی۔ جبھی وہ شوق سے بولی۔ وہ مدھم سا ہنسا اس کی حنک شکل دیکھ کر۔ وہ آنکھیں منہ کھولے حیرت سے زیادہ شوق میں اسے دیکھی جا رہی تھی۔ میں چلتی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، وہ کہتے ہوئے پلٹی تھی جب وہ سرعت سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کر گیا۔ وہ زرغون نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر اس کے مسکراتے نقوش کو دیکھا۔ بھلا اتنے سنجیدہ بندے سے ایسی بات کی امید اس نے کب کی تھی؟ مجھے بھوک لگی ہے، چھوڑیں میرا ہاتھ۔ وہ سر جھکائے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی دھیمی آواز میں بولی۔ مجھے نہیں پتا تھا زرغون عظیم اتنا شرما بھی سکتی ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ مجھے جانے دیں۔ وہ اس کی خود پر جمی ہوئی نظریں دیکھ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑتا ہوا بولا۔ وہ ایک نظر آزاد ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس کا چہرہ دیکھتی بھاگ گئی تھی وہاں سے۔ او مائی گاڈ! یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے؟ کیا میں اس چلبلی سی شرارتی سی باتونی کی دکان کو پسند کرنے لگا ہوں؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ وہ عشق کا اعتراف کرنے سے گھبرایا تھا، اس لیے پسند کا نام دے گیا تھا۔ زرش نے چونک کر اپنی طرف آتے شخص کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیلے کلر کی فائل تھی۔ چہرے کے نقوش میں انتہا کی نفرت تھی۔ وہ آئین اس کے سامنے آ رکا۔ زرش بنا پیچھے ہوئے اسے دیکھتی مسکرائی۔ دل تو کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں، لیکن کیا کروں؟ میں اپنے آغا جی کی وجہ سے چپ ہوں، لیکن یہ آخری بار تھا۔ اگر آئندہ تم نے میری بیوی کو اپنی کسی سازش کا حصہ بنانا چاہا تو یاد رکھنا موت سے بدتر سزا دوں گا۔ وہ بھیجے ہوئے لہجے میں کہتا زرش کو ڈرا گیا تھا۔ تو تم کیا سمجھتی تھی اس حرکت سے میری بیوی کو نیچا دکھا کر مجھ سے بدلہ لے لو گی؟ نیور! تم ابھی اذلان بخت کے لیول تک نہیں پہنچی۔ وہ غرار کر اتنے غصے سے بولا کہ وہ کانپ کر 2-3 قدم پیچھے ہوئی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی، وہ کہنے ہی لگی تھی جب وہ اسے انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ یقین مانو میں تمہاری آواز تک نہیں سننا چاہتا۔ یہ فائل لایا تھا، پڑھ لو۔ اس سے سرد لہجے میں کہتا وہ فائل اس کی طرف بڑھا گیا۔ زرش نے گھبرائے ہوئے چہرے سے اسے دیکھا، پھر فائل کو۔ شاید اس میں میرے حصے کی پراپرٹی ہو۔ وہ چونک کر سوچتی فائل اس کے ہاتھ سے پکڑ گئی۔ وہ فائل اسے پکڑا کر ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر ریلیکس سا کھڑا ہوا۔ وہ فائل کھولتی ہوئی پڑھنے لگی۔ وہ شوق سے دوبارہ سے پڑھنے لگی تھی، جس پر وہ تبصرہ انداز میں مسکرایا۔ کیوں اتنا شاک ہو تم نے میری بیوی پر ایک معمولی چین ڈال کر اس سے بدلہ لینا چاہا، اور مجھے دیکھو میں نے وہ شاپ ہی اپنی بیوی کے نام کر دی۔ میری بیوی اب اربوں کی مالک ہے، وہ دکان اس کی ملکیت۔ میں نے وزٹ ضرور کرنا، ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ وہ فائل اس کے ہاتھ سے چھینتا مسکرا کر بولا۔ زرش ساکھ سی کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ وہ اس معمولی لڑکی کے نام اربوں کی شاپ اس کے نام کر گیا تھا۔ وہ تو یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ آئی ہوپ اچھا نہیں لگا ہوگا۔ آئی نو آئندہ زرغون کے آس پاس بھی بھٹکی تو یاد رکھنا وہ کس کی بیوی ہے؟ اذلان بخت لاشاری کی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم نے مجھ سے تو اتنی محبت نہیں کی تھی۔ زرش جلن کے مارے پاگل ہوتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرایا۔ زرغون کو دیکھو اور خود کو دیکھو، کیا تم اس کی برابری کر سکتی ہو؟ وہ طنز سے بولا، جس پر وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگی اٹھی تھی۔ شاپ کا نام تو بتایا ہی نہیں تمہیں، زرغون بخت دی ڈائمنڈ۔
وہ اسے نام بتا کر پلٹا تھا۔ اف! وہ چلائی۔ زرغون ایک دم سے پلر کے پیچھے ہوئی۔ وقت کے گزر جانے کے بعد وہ باہر آئی۔ اف! اس کے لفظ اس کے گرد چاندنی بن کر گھومنے لگے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود ہواؤں میں ہو۔ وہ زرش کو تعصب سے دیکھتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی۔ کچن میں آتی وہ سنک میں پڑے سارے برتن دھونے لگی تھی۔ وہ لڑکی جس نے کبھی برتنوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، وہ آج خود بخود سنک میں پڑے برتن دھوئے جا رہی تھی۔ لبوں پر ایک پیارا سا سونگ تھا۔ جو ٹوکری میں صاف برتن تھے وہ انہیں بھی پھر سے دھوئے جا رہی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ سارا کچن اس نے چمکا ڈالا۔ زرغون آج کے لیے اتنا کافی ہے، میرے خیال سے باقی صبح کر لینا۔ وہ اس کے مسکراتے لہجے پر ساخت ہوئی، پھر چونک کر پلٹی۔ جہاں وہ دروازے ٹیک لگائے کھڑا تھا، لگتا تھا کافی دیر سے کھڑا ہو۔ وہ گھبرائی۔ وہ دراصل اقصیٰ کو فلو تھا، تو میں نے سوچا سارے برتن میں دھو دیتی ہوں، میرا تو گندگی سے دل خراب ہوتا ہے۔ وہ بکھلا کر جلدی سے بولے گئی، سیریسلی کیا واقعی زرغون اعظم کا دل گندگی سے خراب ہوتا ہے؟ وہ آئی برو چکا کر بولا، ہاں تو میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ دوپٹہ کمر سے کھول کر شانوں پر ٹھیک سے لیتی ہوئی کانفیڈنٹ سے بولی، آج سونا نہیں ہے کیا؟ وہ اس کی معنی خیز لہجے پر گھبرائی، نہیں میں آج حنا کے ساتھ سوؤں گی۔ وہ اصرار کر رہی تھی کہ میں اسے پرنسس والی سٹوری سناؤں۔ وہ ہاتھ نمکن سے پوچھتی ہوئی کہتی جلدی سے اس کے قریب سے گزرنے لگی تھی جب وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ وہ بکھلا کر جلدی سے پیچھے ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے اسے بڑی چمکتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جانے دیں پلیز، وہ اس کے راستہ روکے جانے پر دھیمے لہجے میں بولی، زرغون مجھے نہیں سٹوری سناؤ گی؟ وہ فرصت سے اس کا راستہ روکے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا، لیکن آپ تو بڑے ہیں نا۔ وہ حیرت سے بولی، تو کیا ہوا، مجھے بھی وہ پرنسس والی سٹوری سننی ہے، دیٹس اٹ۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، تو آپ اپنے لیپ ٹاپ سے پڑھ لیں، میں نہیں سناؤں گی، آپ سو جاتے ہیں۔ وہ غصے سے بولی، ہاں وہ اس کے کہکے پر ٹھٹکی تھی، بھلا اتنا پیارا بھی کوئی مسکراتے ہوئے لگ سکتا ہے؟ آئی سویئر اس بار نہیں سوؤں گا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا گھمرے لہجے میں بولا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا اس کی گہری نظروں سے۔ اف جانے دے، مجھے سونا بھی ہے۔ وہ ایک سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تھی جب وہ اسے سائڈ پر پھیل کر کھڑا ہوا تھا جس پر وہ جھجلا کر بولی تھی، تو اپنے کمرے میں چل کر سو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا، ہونٹوں پر بہت ہی دھیمی سی مسکان تھی جو اس پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ زرغون نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ پاپا جان آپ بھی سوئے نہیں ابھی تک؟ مجھے ماما جان سے سٹوری سننی تھی آج۔ حنا کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ وقت نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں حنا نائٹ سوٹ میں کھڑی تھی۔ تو بیٹا آپ فاطمہ پھپھو سے سن لینا، اس نے پیار سے اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ زرغون دوپٹے کے پلو سے چہرے پر بکھرے پسینے کے ننھے ننھے قطرے صاف کرنے لگی تھی۔ نہیں، انہیں نہیں آتی پرنسس کی کہانیاں، وہ منہ بسور کر بولی۔ ہاں چلو حنا ہم چل کر سوتے ہیں، میرا مطلب ہے سٹوری سناتی ہوں آپ کو، وہ بکھلا کر کہتی ہوئی جلدی سے حنا کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتی ہوئی حنا کے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مسکرایا۔ وہ جاتے جاتے تھوڑا سا مڑی تھی۔ بخت کو خود کو دیکھتا دیکھ کر اس نے اور زوروں کی دوڑ لگا دی تھی۔ وہ پورے دل سے مسکرا دیا۔ کیا تھی یہ لڑکی جس نے اسے ہنسنا بولنا سکھا دیا تھا، زندگی کا اصل مطلب سمجھا دیا تھا؟ وہ لڑکی بہت نایاب تھی اس کے لیے۔ آپ نے بات نہیں کی بخت سے رشتے کی؟ وہ صبح صبح پھر سے باپ کے سراہنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ایک ماہ رہ گیا ہے شادی میں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے؟ بس میں نے کہہ دیا ہے آپ بات کریں، بلکہ انہیں منائیں بھی، اور ایک ماہ کی ڈیٹ بھی فکس کر لیں۔ وہ ہتھیلی پر سوسن جمانا چاہ رہی تھی شاید۔ اف زرغون تم کس دن پاگل کر دو گی مجھے، رشتہ بھی مانگوں، ایک ماہ کی ڈیٹ بھی فکس کر کے آؤں؟ آخر اپنے بھائی کی عمر نہیں دیکھی، ابھی پڑھتا ہے اور اوپر سے فاطمہ سے پورے 2 سال چھوٹا۔ وہ غصے سے بولے، میرے بھائی کے نام آپ کی بہت سی جائیداد ہے، اس نے کون سا نوکری کرنی ہے؟ اب آپ بس بسم اللہ کریں، باقی کے مرے میں جانوں یا میرا اللہ۔ وہ گردن اکڑا کر بولی، جس پر اعظم صاحب نے اسے گھورا۔
اٹھے، ابھی وہ بیٹھک میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں، پھر رات کو آئیں گے، آپ بات کریں ان سے جا کر۔ وہ باپ کو زبردستی اٹھاتی ہوئی بولی، مجھے پہلے میرے باپ بھائیوں سے تو صلاح مشورہ کرنے دو۔ وہ بیٹی کو گھورتے ہوئے بولا، اوف! وہ غصے سے چڑی، وہ اسے گھورتے ہوئے آغا جی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ وہ تیار ہو رہا تھا جب وہ ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے اس سے بولی۔ وہ ٹائی باندھتا مسکرایا، زرغون آج ٹائی نہیں باندھو گی؟ وہ ٹائی کو کھلا چھوڑے اس سے آئی برو چکا کر بولا تھا۔ زرغون نے اسے بلیک شرٹ میں دیکھ کر آنکھیں میچیں، اف یہ شخص پاگل کر کے چھوڑے گا مجھے، اللہ مجھے بچائے۔ اس کا بلیک شرٹس میں چمکتا سفید رنگ دیکھ کر وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ مسکرایا، پھر آہستہ قدموں سے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ٹائی! وہ اسے ٹائی دیتا ہوا بولا۔ وہ چونک کر اس کے ہاتھ میں سلک کی وائٹ ٹائی دیکھنے لگی۔ زرغون! وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ ٹائی اس کے ہاتھ سے لیتی ہوئی اس کے گلے میں ڈالنے لگی۔ بخت نے بہت احتراز سے اس کے لمبے گھنگرالے بال دیکھے۔ اسے گھنگرالے بال کبھی پسند نہیں تھے، لیکن اس لڑکی پر گھنگرالے بال اتنے سوٹ کرتے تھے کہ اب اسے گھنگرالے بال حد سے زیادہ اچھے لگتے تھے۔ وہ ریڈ ویلویٹ کے سوٹ پر بلیک ویلویٹ کی شال لیے ہوئے تھی، ہاتھوں میں رقیہ دادی کی سونے کی بھاری چار چوڑیاں جو وہ کبھی نہیں اتارتی تھی۔ وہ اچانک سے ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا تھا۔ وہ بکھلا کر ایک دم سے اس سے الگ ہونے لگی تھی جب وہ اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ اپنے گرد اس کا تنگ ہوتا دائرہ دیکھ کر بکھلا کر بولی۔ نہیں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا، لیکن مجھے آتی ہے۔ وہ اسے بے حد قریب کر گیا تھا جب وہ پریشانی سے بولی تھی، ہاں ہاں ہاں۔ وہ وقت کا اونچا کہکا اس کا پسینہ چھڑا گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی ہونک ہوئی۔ آپ ایسے تو نہیں تھے، وہ حیرت سے بولی۔ وہ جواباً دھیرے سے مسکرایا، پہلے تم مجھے پیاری بھی تو نہیں لگتی تھی۔ وہ اس کا ناک کھینچتا ہوا شرارت سے بول گیا۔ وہ بے ساکھ دل پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے بولی۔ پورے کمرے میں اسے اپنے چاروں طرف روشنی سی رقص کرتی ہوئی نظر آئی تھی۔ کسی کے لفظ آپ کو اس حد تک سحر انگیز کر دیتے ہیں کہ آپ خود کو بھولنے لگتے ہو۔ وہ پھر سے دھیمے سروں میں ہنسا۔ وہ لڑکی اپنی فیلنگ چھپانا نہیں جانتی تھی، اس کا چہرہ اس کے دل کا حال بتا دیتا تھا۔ زرغون رات کو مجھے سٹوری سناؤ گی نا؟ وہ شرارت سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ وہ نیم ہونٹوں سے بک کر پیچھے ہوئی۔ نہیں، میں نہیں سناؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ اف، یہ لڑکی کسی دن اسے ہارٹ اٹیک کروا دے گی۔ وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر پریشانی سے بڑبڑایا تھا۔ لیٹ کروا دیا، آج مجھے اسلام آباد جانا تھا۔ وہ اس سے نہ چاہتے ہوئے الگ ہوا، پھر میٹھا سا شکوہ بھی کر دیا، دیر تو آپ خود کر رہے ہیں، میں تو بات کرنے آئی تھی لیکن آپ پر تو کوئی ٹھرکی، میرا مطلب ہے لیٹ آپ خود ہوئے ہیں۔ وہ اس کے گھورنے پر جلدی سے تصدیق کر گئی تھی، لیٹ تو میں تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہوں۔ وہ کوٹ پہنتا ہوا سنجیدگی سے بولتا اس کے قریب آ رکا، جو حیرت سے اسے اس جھوٹے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، وہ شاخ سے بولی۔ وہ مسکرایا، اللہ حافظ، اس کا گال کھینچ کر کہتا ہوا وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا کہ وہ واقعی بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ زرغون دھک دھک کرتے پورے دل سے مسکرائی، پھر مرر کے سامنے آتی ہوئی بلیک دوپٹے سر پر اٹکاتی ہوئی مسکرائی، اف، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں تو بالکل ہی نکمی ہو گئی ہوں، تو پہلے کون سی کام کی تھی میں؟ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی غصے سے بولی۔ آغا جی، یہ خواہش زرغون کی ہے، آپ جانتے ہیں وہ ایک بات کے پیچھے پڑ جائے تو پھر وہ اس بات کے ہی پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اعظم صاحب خاقان صاحب کے تنزیہ نظروں کے جواب میں بولے، تو اعظم بیٹی کو سمجھاؤ، اتنا بھی سر نہیں چڑھنا چاہیے اولاد کو کہ بعد میں سر پکڑ کر رونا پڑے، میری طرف سے اس رشتے کے لیے نہ ہے۔ خاقان صاحب بہت غصے سے اپنے بھائی سے بولے۔ دروازے سے کان لگائے کھڑی زرغون نے غصے سے پیر پٹکا۔ خاقان، ریلیکس رہو، ویسے بھی تمہاری گنہگار اس کی ماں تھی اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو تمہیں اس سے کیا پریشانی ہے؟ آغا جی نرم لہجے میں بیٹے سے بولے۔
कुर्बान अपने दादा पर। वो आगा जी की बात पर दिल से बोली। नवीद साहब भी थे, हबीब साहब भी थे, लेकिन वो खामोश थे। इन्हें अभी इतराज़ था कि रिश्ते तो घर पर भी बहुत मौजूद थे। मुझे इतराज़ है, आप बस इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें। अभी वैसे भी हनान की कौन सी उम्र है शादी की, हो जाएगी शादी भी। और वो लड़की ना तो शक्ल की है और ऊपर से हनान से बड़ी, वो कहाँ हनान की बराबरी कर सकेगी। खाकान साहब कतियत से बोले, जिस पर आज़िम साहब ने अपने बाप को देखा। आगा जी सर हिला गए। अल्लाह अल्लाह, ये रिश्ता तो खाकान चाचू नहीं होने देंगे। क्या करूं मैं, अंदर जाना पड़ेगा। ज़रगून अगर आज चुप रही तो कोई काम नहीं बन सकेगा, बाद में बहुत मार पड़ेगी पापा से, वो भी खा लूंगी। वो कहती हुई गहरी सांस लेती, थोड़ा सा दरवाज़ा धकेल कर अंदर झांकने लगी। फिर दिल मजबूत करती हुई वो अंदर आई। मैं अंदर आ जाऊं? वो अंदर आकर इसने इजाज़त की तलबगार थी। जिस पर खाकान साहब ने तंज से उसे देखा। वो बिना शर्मिंदा हुई चलती हुई इनके करीब आ रुकी। ज़रगुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, ये बड़ों की मीटिंग है। खाकान साहब गुस्से से बोले। हाँ जी, मीटिंग तो बड़ों की है, लेकिन मुझे आप सब से कुछ कहना है। वो संजीदगी से बोली। क्या बात करनी है तुम्हें? आगा जी ने उसे घूरते हुए पूछा। बात यह है कि मेरे भाई ने शादी के लिए लड़की का इख्तियार मुझे दिया है। मैं इसके लिए लड़की पसंद करूंगी, ये बात पापा भी जानते हैं। तो बात यह है कि मैं अपने भाई के लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ और मैं इसकी शादी अपनी पसंद की हुई लड़की से ही करवाऊंगी। वो संजीदगी से बोली, जिस पर सब बड़ों ने उसे ज़बरदस्ती घूरी से नवाजा। खूब जानता हूँ तुम्हें, ये पट्टियाँ तुम्हारे शौहर ने पढ़ाई होंगी। उसी ने कहा होगा मेरी बहन की शादी अपने भाई से करवा दो, इससे उसे ही फ़ायदा होगा, इसकी बहन सारी ज़िंदगी इसके सामने रहेगी। खाकान साहब खासे गुस्से में बोले। उफ चाचू, गलत बात मत करें, मेरे शौहर इस बात से आगाह तक नहीं है। ये मेरा अपना फैसला है, आपने जो कहना है मुझे कहें, इन्हें नहीं। वो संजीदगी से बोली। जिस पर आगा जी ने हैरत से अपनी पोती को देखा, जो बहुत खूबसूरती से अपने शौहर का दफा कर गई थी। वरना एक पल को इन्हें भी यही लगा था कि शायद वक्त की मर्जी शामिल हो इसमें। ज़रगुन, तुम जाओ यहाँ से, जो भी फैसला होगा तुम्हें आगाह कर दिया जाएगा। आज़िम साहब गुस्से से बोले। फैसला तो मैं सुन चुकी हूँ, जो चाचू खाकान ने कहा वही फैसला है ना आप सब का। तो आप सब भी मेरी बात सुन लें। हनान की शादी फातिमा से ही होगी, और अगर काली है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं कि शक्ल खुदा बनाता है और वो बेहतर बनाता है। हमें भी उसी ने बनाया है, तो गरूर किस बात का। मैं नहीं समझती काला रंग बदसूरती की लामत है। वो बहुत खूबसूरत है, मुझे और मेरे भाई को पसंद है। दूसरी बात, वो 2 साल बड़ी है तो क्या हुआ, लड़के भी तो बड़े होते हैं ना। इनकी एज तो कोई नहीं देखता, लड़कियों की ही क्यों। हम दोनों को इस बात पर भी कोई इतराज़ नहीं, तो बात ख़त्म। और तीसरी बात, मैं ये शादी करवा कर ही रहूँगी। वो बोलने पर आई तो इन सब को अवत्ता हैरत में डाल गई थी। वो तो उसे एवं लावाली सी लड़की ही समझे थे। कैसे करवाओगी जब हम बड़ों की मर्जी शामिल नहीं है तो। इस बार नवीद साहब बोले थे। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वो संजीदगी से इनसे कहती हुई पलटने लगी थी, जब दरवाजे में खड़े हन्नी को देखकर वो साख्त हुई। वो बहुत संजीदगी से अपनी बहन को देखता एक एक नज़र सबको देखने लगा। आगा जी, पापा जी एंड चाचूज, मैं आप सब की बात की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन की पसंद की हुई लड़की से ही शादी करूँगा। आप सब प्लीज़ इतराज़ ना करें, ज़रा ठंडे दिलो दिमाग से सोचें। क्या इस लड़की का कोई कसूर था? नहीं, इसका कोई कसूर नहीं था। आप सब भाई से रिश्ते के लिए बात कर लें, मुझे भी फातिमा पसंद है। वो नज़रें नीचे किए संजीदगी से कहता हुआ रुका नहीं था, कमरे से चला गया था। ज़रगून ने फ़ख्र से अपने भाई को देखकर साख्त बैठे अफराद को देखा, जो उनसे थे जैसे इन्हें ये उम्मीद नहीं थी इन बहन भाई से। पापा रिश्ता जब लेकर जाएं तो आगा जी और सब चाचूस को भी लेकर जाइएगा, इससे ज़्यादा रोब पड़ेगा हमारा। वो इनसे कहती हुई भाग निकली कि ज़रा और रुकती तो बहुत मार खाती बाप से। आज़म साहब दोनों बहन भाई को कोसते रह गए। तुम दोनों को तो मैं करता हूँ सीधा, वो दांत खचकाते हुए बुड़बुड़ाए थे। वो बाहर लगे झूले में बैठी थी, कापी पेंसिल हाथ में पकड़े वो कुछ सोच सोच कर लिख रही थी।
یا شاید بنا رہی تھی، جس پر فاطمہ اور حمزہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ کر پھر اسے دیکھنے لگ جاتے۔ جس کے بالوں کی فاطمہ نے آج فرینچ نوٹ بنائی ہوئی تھی، اس کی گول چہرے پر بہت سوٹ کر رہا تھا یہ ہیئر اسٹائل۔ بھابھی کیا بات ہے، کیا لکھ رہی ہیں آپ؟ فاطمہ نے تجسس سے پوچھا۔ کیوں بتاؤں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اف، بتا دینا آپ، ہنا نے بھی تجسس سے پوچھا۔ کیوں بتاؤں؟ وہ پھر سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاتھ بڑے سرعت سے نوٹ بک پر چل رہے تھے جب کسی نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے نوٹ بک پکڑی تھی۔ وہ حیرت سے نوٹ بک چھیننے والے کو دیکھنے لگی جو وائٹ شرٹ براؤن پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی کثرتی جسم پر بہت سوٹ کر رہا تھا یہ کمبینیشن۔ وہ ساکھ سی کھڑی ہوئی تھی، اب پریشان نظروں سے اس کے ہاتھ میں نوٹ بک دیکھ رہی تھی جو آئی برو چکا کر نوٹ بک دیکھ رہا تھا۔ یہ میں نے آپ کو نہیں بنایا، یہ تو ویسے ہی میں نے بنا دیا تھا، وہ اس کی سوالی نظروں کے جواب میں بولی۔ فاطمہ نے بھی بھائی کے ہاتھ سے نوٹ بک پکڑی جہاں ایک کارٹون بڑا واضح بنایا گیا تھا، لیکن ہنسنے کی بات یہ تھی اسے اذلان بخت کا نام دیا گیا تھا۔ فاطمہ کا قہقہ بے ساختہ چھوٹا تھا۔ تمہارے خیال میں ایسا دکھتا ہوں اس کارٹون کی شکل کی طرح کا میرا منہ ہے؟ وہ کافی سنجیدگی سے بولا۔ وہ گھبراتے ہوئے فاطمہ اور حمزہ کو دیکھنے لگی جو ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ وہ ان تینوں کو دیکھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ تم دونوں کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ ان دونوں سے سنجیدگی سے بولا۔ بابا ہم تو ایسے ہی ہنس رہے ہیں۔ کیوں پھپھو؟ حنا نے شرارت سے کہتے ہوئے فاطمہ سے تصدیق چاہی۔ فاطمہ نے جلدی سے سر ہلایا، جس پر وہ ان دونوں کو سنجیدگی سے گھورتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ دونوں پھر سے ہنس دیں۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ سنجیدگی سے کمرے پر تاحیرانہ نظر دوڑاتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر زرغون کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگا تھا۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، وہ پریشانی سے واش روم کے دروازے کی طرف آیا۔ زرغون کیا کر رہی ہو اندر؟ باہر آ جاؤ، مجھے شاور لینا ہے، وہ دروازہ نوک کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ زرغون تم باہر آ رہی ہو یا نہیں؟ وہ دروازہ نوک کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ آواز اندر سے پھر بھی کوئی نہیں آئی تھی۔ یہ لڑکی ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے بڑبڑاتا ہوا واش روم کو دیکھتا باہر جانے لگا تھا جب ایک دم سے لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ رکا۔ بھوت بھوت! وہ دروازہ کھولتی چلاتی ہوئی باہر بھاگی تھی جب سامنے کھڑے وجود سے اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ٹکراتی ہوئی اس کے اوپر گری تھی۔ بخت جو اس تجسم کے لیے تیار نہیں تھا، اس کے ایک دم سے ٹکرانے پر وہ پیچھے پڑے صوفے پر گرا تھا۔ بھوت بھوت! وہ چلائی تھی جب وہ سرعت سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جما گیا۔ ششش! میں ہوں۔ اب اگر چلائی تو بھوت بننے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، وہ معنی خیزی سے بولتا اس کے وجود کو حارس میں لے گیا تھا۔ وہ ایک دم سے چپ ہوئی۔ چاند کی روشنی کھڑکیوں سے چھن چھن کر آتی اس کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ زرغون ساکھ سی اپنے چہرے کے بہت قریب اس شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اس کے دل کی دھڑکن میں بسنے لگا تھا۔ اس کی سانسوں کی ڈور بن چکا تھا، اس کے ہونے کا احساس بن چکا تھا۔ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ وہ اس کی ناک سے اپنی ناک ملاتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا۔ آپ مجھے مارتے ڈانٹتے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ کیوں مارتا؟ وہ جواباً گمبھیر لہجے میں بولا۔ اسے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا، جس پر وہ چونک کر اسے دیکھتی اس سے پیچھے ہونے لگی تھی جب وہ اپنا دائرہ اس کے گرد مضبوط بنا گیا تھا۔ کیوں مارتا؟ میں تم نے بتایا نہیں؟ وہ اس کی پلکوں پر لب رکھتا دھیرے سے لہجے میں بولا کہ وہ اتنے پاس ہو کر بمشکل سن سکی تھی۔ میں نے آپ کا اسکیچ بنایا تھا نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اسکیچ نہیں، کارٹون، وہ اس کی تصدیق کرتا مسکرایا۔ وہ اس سے علیحدہ ہونے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی تھی، لیکن وہ پاگل اس کی گرفت سے بھلا کیسے نکل سکتی تھی؟ آپ کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ مجھے آپ سے شرم آتی ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ دھیمے سروں میں ہنسا، جس پر وہ ساکھ ہوتی اس کی چمکتے دانتوں کی قطار دیکھنے لگی۔ اس کے بہت خوبصورت ایک جیسے ساخت کے دانت تھے۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے کانوں میں جھولتی
ایک نگ والی بالیوں کو چھوتا ہوا مینی خیزی سے بولا۔ وہ ہوش میں آئی۔ مجھے سونا ہے، مجھے نیند آئی ہے، وہ غصے سے بولی۔ تو سو جاؤ، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کیسے آپ چھوڑیں گے تو سوؤں گی نا، وہ جھجلا کر بولی۔ وہ ہنسا تھا۔ اگر تم اپنا آپ مجھ سے چھڑا گئی تو آئی سویر چھوڑ دوں گا، وہ اس کی گرد اور دائرہ کستا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ زرغون کے چہرے کے نقوش اس کے چہرے سے مس ہوتے دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک کر گئے تھے۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑانے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی تھی، جبکہ وہ ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان سجائے اسے جدوجہد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، وہ دھیمی دھمکی پر اتر آئی تھی۔ زرغون، میں چاہتا ہوں تم میری باہوں میں ایسے ہی سو جاؤ، کیا تم میری یہ خواہش پوری کرو گی؟ اس کی گمبھیر آواز اس کے ہوش گم کر گئے تھے۔ لیکن پھر آپ تھک جائیں گے، وہ حیرت سے بولی۔ نہیں تھکوں گا، وعدہ رہا، وہ اس کی ناک پر آہستہ سے لب رکھتا ہولے سے بولا۔ لیکن میں ایسے تو نہیں سو سکتی نا، وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ مسکرایا، جس پر وہ ساکھ ہوتی ہوئی اس کے چہرے کو دیکھتی چھڑانے کی کوشش تک کر گئی تھی۔ بخت اس کا چہرہ اپنے گردن پر رکھتا، اس کی سر پر سر اٹکاتا وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ صبح کا نکلا، اب گھر آیا تھا، پہلے آفس، پھر اسلام آباد، پھر وہاں سے میٹنگ، پھر لنچ، پھر واپس آنا۔ وہ تھک چکا تھا، لیکن اس لڑکی کا وجود اس کے لیے باعث سکون بن چکا تھا۔ اس کے وجود کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن کہیں گم ہو جاتی تھی۔ زرغون کے نرم نقوش اس کی گردن میں مس ہو رہے تھے، جو بخت کو عجیب سا سکون پہنچا رہے تھے۔ عذرا بختیاری لاشاری اپنی شرارتی سی بیوی کے عشق میں کہیں فنا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے بالوں کی مہک سانسوں میں اتارتا مسکرا کر بڑبڑایا تھا۔ وہ شاید سو چکی تھی، اس کی مدھم سانسیں اس کی گردن میں کہیں گم ہو رہی تھیں۔ فاطمہ بالکنی میں کھڑی رات کی ٹھنڈی ہوا کو سانسوں میں محسوس کر رہی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ سارے گاؤں میں ہوا کا عالم تھا کہ گاؤں کے لوگ جلد سونے کے عادی تھے۔ گہرے اندھیرے کو چاند کی روشنی نے کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ ستاروں بھرے آسمان، ہلکی ہلکی ہوا جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ بال کھلے ہوا میں اڑ اڑ کر اس کے چہرے کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بہت کم بال کھولتی اور چادر سر سے ہٹاتی تھی، لیکن اس وقت وہ بال کھولے، چادر گلے میں ڈالے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ حنان کی آواز پر وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ اس کی طرف پلٹی، جو اپنی بالکنی میں کھڑا ہلکی مسکان سے اسی کی طرف متوجہ تھا۔ آپ؟ وہ اسے دیکھتی حیرت سے بڑبڑاتی ہوئی چادر کو گلے سے کھینچ کر سر پر اٹکا گئی۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا باہر آ کر کچھ دیر کے لیے واک کر لوں، وہ شرمندگی سے بال چہرے سے پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرایا، لیکن آپ تو ساکت کھڑی تھی، واک غالباً آپ خیالوں میں کر رہی تھی، وہ اس کا چہرہ دیکھتا مذاق سے بولا۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کیوں جاگ رہے ہیں ابھی تک؟ وہ اس کی طرف آتی ہوئی بولی۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اس کے دیکھتا بے بسی سے بولا۔ فاطمہ سر ہلا گئی۔ فاطمہ، آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں کہو، وہ بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے زبردستی کرتی ہوئی بولی۔ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ وہ دھیمے سے بولی، جس پر وہ مسکرائی۔ نہیں، اصل میں آج سارا دن سوتی رہی ہوں، شام کے 4 بجے جاگی ہوں، تو نیند کا کہیں پتہ ہی نہیں۔ اندر بور ہو رہی تھی اور موبائلز وغیرہ کا مجھے کچھ خاص شوق نہیں، تو باہر آ گئی، وہ سنجیدگی سے نرم لہجے میں بولی۔ وہ سر ہلا گیا۔ کیا آپ میرے ہاتھ کی کافی پینا پسند کریں گی؟ وہ اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ اصل میں میرا دل کافی پینے کا چاہ رہا ہے، اور اکیلے میں پیتا نہیں، میں 5 منٹ میں بنا لاؤں گا، وہ بہت لجاجت سے اس سے کہہ رہا تھا، جس پر فاطمہ مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی۔ ان کی بالکنیوں میں زیادہ فرق نہیں تھا، بس ایک بازو جتنا فاصلہ تھا۔ حنان اس کے کہتے ہی اندر بھاگ گیا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی مالا سلگ کر رہ گئی۔ اف حنان، تمہیں اس میں ایسا کیا نظر آیا جو مجھ میں نہیں آیا؟ میں اس سے زیادہ پیاری تھی، تمہاری کزن تھی، لیکن پھر بھی تم اس کالی کی طرف مائل ہو گئے۔
کیسے حنان، کیسے؟ وہ حیرت سے چلائی، کاش تمہاری نظر کا انتخاب مجھ پر ٹھہرتا۔ وہ افسوس سے بڑبڑائی۔ بخت کی آنکھ رات کے 3 بجے کھلی تھی۔ وہ ایسے ہی اس کی گود میں سو رہی تھی، انداز میں بے آرامی سی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی لیے اٹھا اور بیڈ کے نزدیک آیا۔ اسے بڑی اختیار سے بیڈ پر لٹاتا وہ کمبل کھول کر اس پر اوڑھنے لگا۔ زرغون کم سماتی ہوئی بڑبڑائی تھی، مجھے نہیں پتا، مجھے بریانی چاہیے تو چاہیے، مجھ سے نہیں ہوتے کل کام، شام میں نہیں کروں گی کام۔ پاپا آپ ہنی سے برتن دھلوا لینا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر وہ پہلے حیرت زد ہوا، پھر آئی برو چکا کر ہنسا۔ وہ شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا ہوا اس کے ساتھ لیٹا۔ اس کے چہرے پر معصومیت سے چھائی ہوئی تھی۔ فرینچ نوٹ سے 1-2 نکلی گھنگرالی سی لٹ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اف یہ لڑکی! وہ جھک کر عقیدت سے اس کی پیشانی چومتا ہوا بولا۔ اسے دیکھتا وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ چائے پی رہا تھا جب آغا جی، اعظم صاحب اور نوید صاحب اس سے بات کرنے آئے۔ وہ چائے پیتا ہوا چونکا۔ گڈ مارننگ! وہ کھڑا ہوتا احترام سے بولا، جس پر آغا جی مسکرائے۔ کچن میں کھڑی زرغون جو اپنے لیے گرین ٹی بنا رہی تھی، انہیں دیکھتے ہی وہ کپ شیلف پر پٹکتی ہوئی جلدی سے لانچ کی دروازے کے پاس آئی۔ چھپ کر کھڑی ہوتی وہ ان کی باتیں سننا چاہ رہی تھی۔ آپ سب بیٹھیں پلیز، وہ انہیں احترام سے بیٹھنے کا کہتا۔ ان کے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھا۔ آپ لوگ ٹی لیں گے یا کافی؟ وہ اقصیٰ کو ادھر آنے کا اشارہ کرتا ہوا شاید ان سے پوچھنے لگا۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں بچے، ہم ابھی ناشتہ کر کے ہی ادھر آئے ہیں، اعظم صاحب نے شفقت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زرغون دھک دھک کرتے دل سے ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ بیٹا دراصل ہمیں آپ سے ایک بات کرنی تھی، اسی سلسلے میں ہم یہاں آئے ہیں، اعظم صاحب نے بخت کو کہہ کر آغا جی کو بات کرنے کا اشارہ کیا۔ بخت چائے پیتا بہت غور سے ان کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ باہر کھڑی شخصیت کا جھولتا دوپٹہ بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ اذلان، ہم آج فاطمہ کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آغا جی نے بات کی تہمت بانی۔ اس کے کشیدہ ماتھے پر سلوٹیں سی پڑی تھیں۔ کہیں، سن رہا ہوں میں، وہ کافی کا سپ لیتا سنجیدگی سے بولا۔ بیٹا ہم چاہ رہے تھے حنان اور فاطمہ کی بات طے کر دیں، دیکھو نا، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور فاطمہ کا بھی۔ آغا جی کی بات پر اس کے خوبصورت نقوش تنے تھے۔ وہ اپنی بہن کو اس گھر میں کیسے بھیج سکتا تھا جس گھر والے اس کی فاطمہ کو تمسخر سے دیکھیں۔ وہ غصے سے سوچ کر رہ گیا، لیکن چہرے کے تاثر سپاٹ ہی رہے۔ زرغون نے شیشے کی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا، جہاں وہ پھر سے کافی کا مگ اٹھا چکا تھا، لیکن وہ اسے بھی دیکھ چکا تھا جو اس کے دیکھنے پر شرارت سے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا یہ ساری کاستانی کس کی ہے۔ اف، کیا کروں میں اس پاگل لڑکی کا؟ وہ لب بھیجتا سوچ کر رہ گیا۔ بیٹا آپ نے جواب نہیں دیا، اعظم صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ چاچو بات یہ ہے کہ میں فاطمہ کا رشتہ بہت پہلے طے کر چکا ہوں، اپنے دوست بلال کے بھائی کے ساتھ۔ آغا جی جانتے ہیں بلال کو؟ وہ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، جس پر آغا جی سمیت سب نے ہی حیرت سے اسے دیکھا۔ دروازے کے ساتھ کھڑی زرغون نے بے ساخت دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ فاطمہ کا رشتہ آج سے 1 سال پہلے میں نے طے کر دیا تھا، تب بلال کا بھائی اسپین میں تھا، اب وہ پاکستان آ گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ شادی کی ڈیٹ فکس جلد کر دیں گے۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا ان کو تفصیل سے ساری بات بتانے لگا تھا، جس پر وہ سب حیرت زد سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ بیٹا تم نے ذکر نہیں کیا کبھی، آغا جی نے تعصب سے پوچھا۔ آپ سب فاطمہ کے وجود سے آگاہ کب تھے جو میں بتاتا؟ وہ سر جھٹک کر بولا۔ زرغون نے لب بھیج کر اس وجود کو ڈھیر سارا کوسا جو اس کے بھائی کا حق مارنے چلا تھا۔ فاطمہ صرف اور صرف میرے بھائی کی بنے گی اور کسی کی نہیں، وہ غصے سے بولی۔ وہ کچن میں آتی غصے سے برتن پر برتن پٹکنے لگی تھی۔ اف، کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ میں نے تو منگنی کا ڈریس بھی خرید لیا تھا، لیکن میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا، وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ زرغون، وہ چونک کر اس کی طرف پلٹی، جو دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے بہت غور سے اس کے چہرے کے نقوش دیکھنے لگا تھا۔ وہ ناک چڑھائے اسے دیکھتی کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گئی۔ یہ ناراضگی کا واضح اظہار تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اس کے قریب آتا ہوا اس کا ہاتھ ہونٹوں سے چھوتا بہت دھیمے لہجے میں بولا، جس پر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔
وہ چلا گیا تھا جب وہ ان دیکھے وجود کو کوس کر رہ گئی۔ شادی تو فاطمہ کی میرے بھائی سے ہی ہوگی، آخر میں نے اسے کب سے اپنی بھابھی مان لیا ہے۔ میں ہرگز صبر نہیں کروں گی بخش صاحب، بس آپ دیکھتے جائیں آپ کی بیوی کرتی کیا ہے۔ وہ شیلف سے ٹیک لگائے خود سے مضبوط لہجے میں بڑبڑائی تھی، مجھے نہیں پتا، آپ دوبارہ بات کریں، مجھے فاطمہ کو اپنے بھائی کی بیوی بنانا ہے تو بنانا ہے۔ وہ عالم صاحب کے سرہانے بیٹھی ضدی لہجے میں ان سے بولی، بیٹا وہ نہیں مانے گا، آج ہی بتا رہے تھے وہ بہت ضدی ہے، ایک بار زبان دے دی تو پھر اس سے ہٹتا نہیں ہے، وہ نہیں مانے گا، ہم ہنی کے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ عالم صاحب بیٹی کو گھورتے ہوئے بولے، اوف، لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ بے بسی سے بڑبڑائی، اگر اب تمہاری شکایت مجھے ملی تو یاد رکھنا اس بار بہت ماروں گا، تمہاری شادی شدہ ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ عالم صاحب نے دھمکی دینا اپنا فرض سمجھا تھا، وہ جواباً منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ بالکنی میں کھڑا حنان ساخت رہ گیا تھا، تو بھائی نے فاطمہ کی بات کہیں اور طے کر دی ہے، وہ پریشانی سے سوچتا لب بھیج گیا، دل میں کہیں ٹھیس سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ براؤن شرٹ بلیک پینٹ میں مبلس نوجوان کو اپنے لانچ میں بیٹھا دیکھ کر وہ آئی برو چکا کر پوچھنے لگی۔ وہ لڑکا اسے دیکھتا ہوا کھڑا ہوا، میرا نام علی ہے، مجھے فاطمہ جی سے ملنا ہے۔ وہ لڑکا بہت ادب سے بولا۔ وہ چونکی، پھر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اوہ، تو یہ ہے میری فاطمہ کا منگیتر، لنگور کہیں کے، تمہاری شادی تو فاطمہ سے کسی صورت نہیں ہونے دوں گی بچو، تم ابھی زرغون اعظم کو نہیں جانتے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ وہ لڑکا اس کے غصے سے دیکھنے پر گھبرا گیا تھا۔ ارے تم بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ وہ ایک دم سے ہی میٹھے لہجے میں بولی، جس پر وہ لڑکا ہنک ہوا۔ جی؟ وہ حیرت سے بولا، ہاں جی، بیٹھنے کو کہا ہے، چائے تو تمہیں میرے ہاتھ کی پینی ہی پڑے گی، تمہیں پتہ ہے دور دور تک میری چائے کے افسانے ہیں، میرا مطلب ہے چرچے ہیں، لوگ تو اتنی دور سے آتے ہیں میری چائے پینے کے لیے۔ وہ اسے زبردستی بٹھاتے ہوئے اپنی شان میں قصیدے پڑھتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ وہ لڑکا حیرت سے اس کی باتوں پر غور کرتا رہ گیا۔ عجیب لڑکی ہے، وہ لڑکا حیرت سے بڑبڑایا تھا۔ اوہ، تو یہ فاطمہ کو دیکھنے آیا ہے، ایک تو مردود بولے نا، ایک تو کفن پھاڑے، پہلے بہن کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، اب ہم نے بات کیا سٹارٹ کی، آنا فانا لڑکی دیکھنے لڑکا بھی بھیج دیا، واہ بخت صاحب۔ وہ چائے کو دم لگاتی ہوئی دانت کچکاتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ زرگل کچن میں کھڑی پلاؤ کو دم لگا رہی تھی جب خیام پانی پینے کچن میں انٹر ہوا۔ وہ زیادہ تر کچن میں ہی اپنا وقت گزارتی تھی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، پھر اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سر ہلاتی وہ پانی کی بوتل نکال کر اس کے لیے گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ وہ اسے بڑی محریت سے دیکھتا رہا۔ پانی؟ وہ اسے اپنی طرف ٹکٹی باندھے دیکھ کر آئی بروز چکا کر بولی۔ خیام نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما۔ زرگل، اب ناراضگی بند کر دو نا، میں اب اور نہیں سہ سکتا تمہاری ناراضگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا، جس پر وہ حیرت سے اس کی چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ زرگل پلیز اب بس کر دو، میں اور نہیں سہ سکتا تمہاری ناراضگی، وہ روانی سے لہجے میں بولا، جس پر وہ دل میں خوش ہوتی ہوئی اوپر سے اسے غصہ دکھاتی ہوئی ناک چڑھاتی آئی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنبل چاچی کی آواز پر خیام سرعت سے پلٹا۔ وہ دروازے میں کھڑی دونوں کو گھور رہی تھی۔ زرگل نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے ماں کو حیا سے دیکھا۔ مامی پانی پینے آیا تھا، وہ سر کی گدی پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ کیوں؟ ابھی تو ہما نے تمہارے کمرے میں جگ بھر کر اپنی پانی کا رکھا تھا، سنبل چاچی نے تیکھے چتونوں سے پوچھا۔ وہ گھبرایا، وہ گرم ہو گیا تھا مامی، وہ فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھاتا ہوا لاپرواہی سے بولا۔ سردی میں پانی گرم نہیں ٹھنڈا ہوتا ہے بچے، وہ کچن کے اندر آتی ہوئی اسے گھورتے ہوئے بولی۔ زرگل نے مسکراہٹ روکنے کے لیے ہونٹوں پر انگلی رکھی، وہ شرمندہ ہوا، پھر شرمندگی کو دور بھی بھگا دیا۔ مامی سیدھی سی بات ہے، بیوی سے بات کرنی تھی، اسے دیکھنا تھا تو کچن میں چلا آیا، وہ جلدی سے کہتا ہوا کچن سے چلا گیا۔ سنبل حیرت زد ہوئی اور زرگل ماں کے سامنے شرمندہ، وہ ماں کی گھوری پر سرعت سے کچن سے بھاگی تھی۔ چائے پیئے نا، وہ اس لڑکے کو چائے پیش کرتی ہوئی 100 واٹ کی مسکان سے بولی، جس پر وہ لڑکا پریشانی سے کپ تھام گیا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اس کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھی۔
क्या करते हो? वो इस बार ज़रा रौब से बोली, जिस पर वो लड़का चाय का कप टेबल पर रखने के लिए झुका था। जब वो फिर से रौब से बोली, चाय पीते पीते ही बताओ बरखुरदार। वो टांग पर टांग रखती हुई बोली। वो लड़का चाय को देखता हुआ सर हिला गया। जी आप फातिमा जी को बुला देना। वो लड़का इस बार लज्जत से बोला। हनी भी तब तक लॉन्च में आ चुका था। वो अनजान वजूद को देखता हुआ रुका। वो हनान को देखती हुई झट से उठती हुई इसके सामने आई। अब ये कौन है? वो हैरत से बोला। यही है फातिमा का होने वाला शौहर। तुम फिक्र मत करो, ये होने वाला है। हुआ तो नहीं ना? वो हनान के चेहरे पर छाए तारीख सा देखकर जल्दी से बोली। वो जवाबम अपनी आपी को देखता रह गया। आओ बैठो ना, देखना उसे मैं ऐसे भगाऊंगी कि आइंदा यहाँ का रुख नहीं करेगा। डोंट वेरी, आपी है ना? उसे तसल्ली देती वो फिर से इस लड़के के सामने टांग पर टांग चढ़ा कर बैठी। चाय पियो और ख़ुद को खुशकिस्मत समझो, तुम्हें मेरे हाथ की चाय पीने का शर्फ जो हासिल हो रहा है। गरूर से गर्दन अकड़ा कर कहा गया था। वो लड़का होता बेबसी से चाय का घूंट लेने लगा। चाय का सिप लेते ही वो लड़का परेशान हुआ। चाय में चीनी की जगह नमक था। इस चाय के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वो लड़का हैरत से बेसाख्त बोला। वो इसकी बात पर उसे घूरने लगी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तीखे चितौनों से बोली। जी कोई मतलब नहीं है, आप बस आप अब तो बुला दे फातिमा जी को, मुझे जल्दी जाना है। वरना सर। क्या वरना? हाँ, चाय पियो, हमारे यहाँ रवाज है, चाय पिए बगैर किसी को जाने नहीं देते। वो खासे गुस्से से बोली, जिस पर हनान अपनी आपी को देखकर मुस्कुराया। ओह, मेरी आपी के नए नए रवाज। वो मुस्कुराते हुए बुड़बुड़ाया था। जी लेकिन इसमें आपने चीनी की जगह नमक डाला है। आप दूसरी बनवा दें किसी से कहकर, मैं वो पी लूँगा। वो लड़का हैरत से निकलता हुआ बोला। वाह जी, किसी से कहकर? बात सुनो, हमारे घर में चीनी ख़त्म है, पीनी है तो यही ही है। और दूसरी बात, क्या करते हो? वो गुस्से से बोलती। आखिर में आई परोस उचका कर बोली। वो लड़का हनान को देखता गहरी सांस भरकर रह गया। कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैं इस घर के लिए निकला था? वो लड़का ज़च होता हुआ दिल ही दिल में बोला। बताया नहीं, तुम क्या करते हो? इस बार हनान ने पूछा। जी मैं जॉब करता हूँ। वो संजीदगी से बोला। क्या? वो हैरत से इतना ऊंचा बोली कि वो लड़का डर गया था। खैर, सैलरी कितनी है? वो नाक चढ़ाकर बोली। जी 30,000। 30 वो लड़का जज होता हुआ बोला। जी 30,000। वो लड़का जज होता हुआ बोला। इस लड़की ने तो इसका इंटरव्यू ही शुरू कर दिया था। 30,000। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखते हुए हैरत से बोले। वो चौंक का लॉन्च की ही दहलीज पर रुक गया था। 30,000 कमाते और बहन अरबों की मालिक की बहाना चाह रहे हो हमारी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म, बस बात ख़त्म। मेरे हाथ की मज़ेदार चाय पी ली ना? अब तो भाई आप जा सकते हैं। वो खड़ी होती खुशी के सांस को छुपाती बहुत रोबदार आवाज़ में बोली। कौन सा रिश्ता? किसकी बहन? मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रही हैं? वो लड़का हैरत से बोलता चाय का कप झट से टेबल पर रख गया कि ये चाय तो वो मरकर भी ना पीता। फातिमा से शादी करना चाह रहे अली, तुम अभी तक यहीं हो? मैंने कब से तुम्हें फाइल लेने भेजा है और तुम अभी यहीं हो? ज़रूर की बात बीच में ही रह गई थी। सर आवाज़ पर वो तीनों चौंक कर दरवाजे की जाने मुतवज्जो हुए, जहाँ वो वाइट शर्ट पहने बाजू पर ब्लैक कोट रखे वो तीनों को ही घूर रहा था। सर मैं क्या करता, ये मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही थी। फाइल मांगता तो दूर की बात, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। वो लड़का वक्त के डर से रौन सा लहजे में बोला, जिस पर वो इन दोनों बहन भाइयों को देखने लगा था, जिनकी रंग उफक होते हुए थी उसे देखकर। फातिमा! वो लॉन्च के बीचों बीच आता फातिमा को आवाज़ लगा गया। नजरें जरगुन पर ही थी, जो चोर नजरों से उसे देखती सर झुका लेती। उफ, फंस गए हम। वो बुड़बुड़ाई, जिस पर हठात बेबसी से ज़लान वक्त को देखा। जी भाई। फातिमा सीढ़ियाँ उतरती हुई सर पर दुपट्टा ठीक से जमाती हुई नरम आवाज़ में बोली। जो परसों फाइल दी थी तुम्हें, वो अली को दे दो, इस पर काम शुरू कर रहा हूँ। वो इन दोनों बहन भाई को घूरते हुए फातिमा से बोला। जी भाई। वो कहते ही ऊपर से फाइल लेने भागी थी। फाइल लेते ही अली रज़लान वक्त को सलाम करता वहाँ से भागने वाले अंदाज में निकला था।
भाई मैं चलता हूँ, मुझे अपना असाइनमेंट बनाना है। जिन्नान कहते ही वहां से भागा था। वो अब फुर्सत से ज़रगुन को देखने लगा। वो मसनूई मुस्कुराती सारे दांतों की नुमाइश कर गई थी। वो तीखी चुतनों से उसे इसके करीब आया। मुझे वॉशरूम जाना था, वो पेट पर हाथ रखती हुई बिचकारी से बोली। वो आंखें सिकुड़ाए उसे देखता रहा। मैं जाऊं फिर वॉशरूम? वो उसे खामोश देखती हुई मसनूई मुस्कान से बोली। जाओ, वॉशरूम जाना तो आज ज़रूरी है ना? वो उसे देखता हुआ संजीदगी से बोला। उसके कहने की ही देर थी कि वो एक झपके से वो गायब हुई थी। वो पैंट की पॉकेट्स में दोनों हाथ डालता हुआ संजीदगी से उसे जाता देखता रहा। वो एक नंबर फिर उसने एक नंबर मिलाया था। बिलाल अहमद को कल लेकर ले आओ यार। मैं जानता हूँ फातिमा और वो दोनों आमने सामने एक दूसरे से बात कर लें, फिर ही शादी की डेट फिक्स करेंगे। वो सीढ़ियों पर नजरें जमाए संजीदगी से बोला। ओके, मैं वेट करूँगा। उसने कहते ही फ़ोन ऑफ कर दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में आते ही इसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे की जाने गई, लेकिन वो वजूद बेड पर कंबल अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह ओढ़े मसनूई नींद के मज़े ले रही थी। वो दोनों हाथ पॉकेट्स में डालता आईब्रो उचकाकर इसकी तरफ आया। वो कंबल को मुट्ठियों में भेजे आंखें मीची इसके कदमों की आवाज़ सुन रही थी। तुम वॉशरूम क्यों नहीं गई? वो कमर पर हाथ रखता हुआ बोला। मैं सो रही हूँ, सुबह जाऊंगी। वो बोलते ही दांतों तले जबान दे गई। उफ, ये जबान तो मुझे किसी दिन शहीद करवाएगी। वो होंठों पर हथेली मारती हुई बुड़बुड़ाई थी। वो मुस्कुराया, फिर आहिस्ता से झुकता इसके चेहरे से कंबल हटा गया। वो आंखें मेची लंबों में कुछ बुड़बुड़ा रही थी। ऐसी सोने की क्वालिटी मैंने पहली बार देखी है, वो तंज से बोला और वो आंखें खोल गई। फिर उठकर बैठने ही लगी थी जब वो सराज से इसके गिर्द हाथ रख गया। वो बुखलाई थी। मुझे उठना है, वो थूक निकलती हुई बोली। उठ जाओ, वो इसके ऊपर झुकता धीमे लहजे में बोला। उसे वो हैरत से अपने गिर्द इसके हाथों का हारत देखने लगी। आप हाथ हटाएं पहले। वो इसका चेहरा अपनी पलकों से मिस करता देखकर बुखला कर बोली। क्यों तंग किया था अली को आज? वो संजीदगी सा और इसके चेहरे पर झुके हुए बोला। वो बुखलाई। जरगुन आंसर मी। वो उसे खामोश देखकर धीमे लहजे में बोला। मैंने तो उसे मेहमान मानकर चाय भी पिलाई और उसे खाना खाने पर भी रोकने वाली थी कि आप आ गए। वो इसका हाथ अपने गिर्द से हटाने की कोशिश करती हुई जल्दी से बोली। ओ रेली? वो भौरे चाय उचका कर बोला। हाँ। वो आंखें मीचती हुई बोली। कल फातिमा का फियांसे अहमद ने आएगा, इसकी खातिर मदारत में मैं चाहता हूँ कोई कमी ना आए। वो हल्की मुस्कान से बोला। क्या? वो शाख से बोली। हाँ। वो इसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाता हुआ बोला। मैं नहीं आने दूंगी उसे अपने घर। वो बहुत गुस्से से बोली थी। जरगून वो नतीजे लहजे में बोला जिस पर वो साख्त हुई। फिर मुस्कुराई। मजाक कर रही थी मैं, मुझे तो मजाक की आदत है ना। आप फिक्र ना करें, मैं इसकी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं आने दूंगी। फिक्र की कोई लोड़ ही नहीं है। वो इसका हाथ अपनी कमर के गिर्द हायल होता देख कर बोली। मुझे नींद आ रही है, फिर कल तैयारी भी तो करनी है ना। वो नींद में मसनूई झूलती हुई बोली। वो मुस्कुराया। सो जाओ, और एक बात का ध्यान रखना, चाय उसे चीनी वाली ही देना, क्योंकि मैं चीनी चेक करके आया हूँ, काफ़ी स्टॉक पड़ा है चीनी का। वो मुस्कुराती आंखों से इसके फक होते चेहरा देखता हुआ बोला। वो मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कुराहट कितनी खौनक थी वो दोनों ही जानते थे। टांगे तोड़ दूंगी इसकी एक बार आए तो यहाँ। फातिमा तो मेरे प्यारे भाई की ही दुल्हन बनेगी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो करूँगी। वो लेटती हुई बुड़बुड़ाई। कुछ कहा तुमने? वो संजीदगी से बोला। नहीं तो, मैं तो सो रही थी। वो मुंह पर कंबल लेती हुई बोली। वो मुस्कुराया। शर्ट के बटन खोलता वो वॉशरूम चला गया। वो इजी सी ट्राउजर शर्ट में था। वो शावर लेकर आया था। वो जरगुन को देखता इसके साथ दराज हुआ। तुम्हें तो बच्चू लोहे के चने न चबवा दिए तो जरूर आजिम नाम नहीं मेरा। वो कंबल के अंदर से ही बुड़बुड़ा रही थी जब उसने कंबल समेत ही उसे अपनी बाहों में लिया। वो बुखला कर रह गई थी। वो आहिस्ता से इसके चेहरे से कंबल हटाता मुस्कुराया, क्योंकि वो सारा मुंह खुले हैरत जद से थी।
آپ کو نیند نہیں آتی، صبح 5 بجے کے جاگے ہیں، پھر آفس، پھر پولیٹکس کا کام، پھر آفس، پھر گھر، آپ تھک نہیں جاتے؟ اوپر سے آپ کو ہری ہری سوجنے لگ جاتی ہے، کیا کھاتے ہیں آخر؟ وہ جھنجھلا کر بولی تھی، جس پر وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتا مسکرا دیا۔ اور وہ کیسے کہتا، تمہارا وجود ہی میری انرجی ہے، تمہیں دیکھتے ہی میری تھکن کہیں دور بھاگ جاتی ہے۔ وہ فقط مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اپنے بالوں سے پانی کی ننھی ننھی گرتی بوندیں اس کے چہرے پر گرانے لگا تھا۔ وہ حیرت زد سی اس کے بھیگے نقوش دیکھتی رہ گئی۔ مجھے کہانی سننی ہے اپنی بیوی کی زبانی، وہ اسے اپنے ساتھ بھیجتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا، جس پر وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھتی وہ اسے ایک پرنس کی کہانی سنانے لگی۔ وہ بہت توجہ سے سنتا، کب سو گیا اسے نہیں پتہ چلا تھا۔ وہ اس کے نقوش دیکھتی سرزد سی ہوتی، گال پر ہاتھ اٹکاتی ہوئی اسے بہت غور سے دیکھتی، خود بھی سو گئی تھی۔